بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب شفعہ میں آج کے درس کے جو موضوعات آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ شفعہ نابالغ بچے کے لیے بھی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ فرض کریں کوئی یتیم بچہ ہے، یا یتیم نہیں ہے، والدین والا ہے، لیکن اس کو دادا نے نانا نے کوئی چیز دے دی تھی، شرکت کی، تو اس میں اس نانا کے 2 نواسے 3 نواسے شریک تھے، یا ایک صبی ایک غیر صبی شریک تھا۔ غیر صبی جو کہ بڑا ہے اس نے اپنا حصہ بیچ دیا۔ اب صبی خود تو شفعہ جاری نہیں کرے گا، لیکن اس کا جو سرپرست، اس کا جو ولی ہے، وہ صبی کی طرف سے شفعہ جاری کر سکتا ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پاگل کا سرپرست پاگل کی مشترکہ ملکیت میں شفعہ جاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بیوقوف بندہ بھی شفعہ جاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عقد ہوا ہے تو اس عقد ہونے کے ساتھ ہی شفعے کا حق بھی ثابت ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ عقد کے خیار وغیرہ جب ختم ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ شفعے کا حق ثابت ہوگا۔ وقضا یعنی جیسے غائب بندے کے لیے شفعہ ثابت تھا، اسی طریقے سے شفعہ ثابت ہوتا ہے للصبی چھوٹے بچے کے لیے، والمجنون اور پاگل بندے کے لیے۔ پاگل کی بھی دونوں قسموں کو شامل ہو جائے گا، اتباقی ہو یا ادواری ہو۔ وصفیح اور بیوقوف بندے کے لیے بھی شفعہ ثابت ہے، لیکن یہ خود شفعہ جاری نہیں کریں گے۔ وَيَتَوَلِّ الْأَخْذَ لَهُمْ اور ذمہ قبول کرے گا، ذمہ داری اٹھائے گا اخذ بشفعہ کی، لہم ان تینوں کے لیے، الولیو ان کا ولی آ کے اخذ بشفعہ کرے گا، مع الغبطۃ اور شفعہ اس وقت ان کے لیے جاری کرے گا جب اس میں مصلحت بھی ہو، ان کا فائدہ بھی ہو۔ فی الاخذ، فی الاخذ جار مجرور، اس کا تعلق جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ غبطہ کے ساتھ ہے۔ کسائر تصرفات جیسے کہ بچے پاگل اور سفیہ کی دوسری ملکیتوں میں بھی یہ تصرف کرتا ہے تو ان میں بھی مصلحت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ولا فرق کوئی فرق نہیں ہے بین کون شریک البائع یا البائع ہو الولی، وہ شریک جو بیچنے والا ہے وہ خود ولی ہو، یعنی ولی اور بچہ ایک چیز میں شریک ہیں۔ اب ولی اپنا حصہ بیچتا ہے اور بچے کے لیے اخذ بشفعہ کرتا ہے، یا غیر ولی جو ہے کیا ہے وہ شریک ہو۔ وَكَمَا يَأْخُذُ لَهُمْ جس طریقے سے ان کے نفع میں شفعہ اخذ کرتا ہے، يَأْخُذُ مِنْهُمْ اگر یہ چیز کوئی ان کی بیچتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وہ شفعہ جاری کر سکتا ہے۔ تو یعنی ان کے نفع میں بھی، اور ان کی اگر شرکت والی چیز بیچی ہے تو اس میں بھی دوسرے طرف سے، اگر دوسرا بھی سبی ہے تو دوسرے کے حق میں، اگر خود یہ ولی جو ہے کیا ہے بچے والے بیچے ہوئے حصے میں شفعہ جاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لو باء عنہم اگر ولی بیچتا ہے اس سبی مجنون اور سفیہ کی مال، ما ہوا بشرکت ہی جو ان کے ساتھ شریک تھا۔ وقضا یاخذ جیسے ولی خود شفعہ والا حصہ لے سکتا ہے، یاخذ لعہد المولین نصیب الآخذ یہ 2 مولا میں سے کسی ایک کے حصے کو لے لے گا، لو باعہ بشرکت ہی اگر اس نے 2 بچوں کی سرپرستی کر رہا ہے، ایک کا حصہ بیچتا ہے تو دوسرے کے لیے وہ شفعہ لے سکتا ہے۔ فَإِن تَرَكَ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتٍ اگر یہ اخذ بشفعہ کو ترک کرتا ہے ایسی جگہ پر جہاں اس کے لیے جو ہے کیا ہے وہ شفعہ ثابت تھا، فَلَهُمْ عِنْدَ الْكَمَالِ الْأَخْذُ تو پھر اس بچے کے لیے، اس پاگل کے لیے، اس بیوقوف کے لیے حق ہے کہ وہ اخذ بشفعہ کریں۔ کب؟ جب یہ کامل ہوتے ہیں، جب یہ بالغ ہوگا بچہ یا پاگل ٹھیک ہو جائے گا۔ الا ان ترک لعدم المصلحت، الا ان ترک یعنی ترک الولی، ہاں اگر ولی نے شفعے کو ترک اس لیے کیا تھا کہ بچوں کی اس میں کوئی مصلحت نہیں تھی، پاگل کی کوئی مصلحت نہیں تھی،
تو پھر بعد میں ان کو شفع کا حق حاصل نہیں ہے۔ ولو جہل الحال، اگر حقیقت ہمارے لیے مجہول ہو، پتہ نہ چلے کہ مصلحت تھی یا مصلحت نہیں تھی، ففی استحقاقہم الاخذ، پھر کیا یہ حقدار ہیں کہ شفع کو لیں، نظراً الی وجود سبب، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شرکت میں ایک چیز بیچی گئی تھی تو شفع کا سبب موجود ہے، فیستصحب، تو پھر ہم استصحاب کریں گے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی شفع ثابت ہے، ام لا، یا یہ شفعہ نہیں لے سکتے، کیوں؟ التفاتن الی انہ مقید بالمصلحہ، توجہ کرتے ہوئے کہ اخذ بالشفعہ میں قید لگائی گئی ہے مصلحت کی، ولم تعلم، اور ہمیں علم نہیں ہے کہ جب یہ چیز بیچی تھی اس وقت مصلحت تھی یعنی وجہان، اوجہہما الثانی، ان دو وجہوں میں سے اچھی وجہ جو ہے کیا ہے وہ دوسرے والی ہے، یعنی ان کو بالغ ہونے کے بعد، کامل ہونے کے بعد حق نہیں ہے شفع کا۔ وہ بندہ جو مقروض ہے، جس کے پاس کچھ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا قرض اتار سکے، فَتَثْبُتُ لَهُ أَيْضًا، اس کے لیے بھی شفع کا حق ثابت ہے بھی، یعنی جیسے بچے کے لیے شفع کا حق ثابت تھا، جس طریقے سے پاگل کے لیے ثابت ہے، اسی طریقے سے جو کیا ہے وہ اس بندے کے لیے بھی وہ حق ثابت ہے۔ لیکن لا یجب علی الغرماء، لیکن جن کا اس کی طرف قرض ہے ان پر ضروری نہیں ہے تمکینہ من الثمن، کو اس مفلس کو کہیں کہ ہاں شفعہ جاری کرو ہم تمہیں پیسے دیں گے، فَإِن بَذَلُوهُ، اگر اتفاق سے غرما نے سمن دے دی، اور رضی المشتری بذمتہ، یا مشتری کہتا ہے کہ بھئی میں راضی ہوں، مفلس تیری طرف میرا قرض رہے گا، فأخذ، اور اس نے بھی شفعہ جاری کر دیا، تعلق بشخص حق الغرما، شخص یعنی وہ حصہ جس میں شفعہ جاری کیا ہے، اور وہ مفلس کا نہیں رہے گا بلکہ اس میں بھی قرض داروں کا جو ہے کہ وہ حق تعلق رکھے گا، ولا یجب علیہ الاخذ، اچھا مفلس پر واجب ہے کہ اخذ بالشفعہ کرے؟ کہتے نہیں، واجب نہیں ہے، ولو طلبوہ منہ، ٹھیک ہے، واو اگر نہ ہو تو بہتر تھا، لو طلبوہ منہ، اگر یہ طلب کرتے ہیں اس مفلس سے مطلقہ، چاہے اس کی وہ پیسے دیں چاہے پیسے نہ دیں، وَيَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، شفیع حقدار ہے شفعے کے جاری کرنے کا جیسے ہی عقد ہوا، جیسے ہی بیع تو اشتری تو ہوا تو اس کو شفعے کا حق ہے، وَإِنْ كَانَ فِي الْعَقْدِ خِيَارٌ، اگرچہ عقد میں خیار تھا، یہ دونوں پارٹیاں عقد کو ختم بھی کرنا چاہتی تو کر سکتی تھیں، لیکن پھر بھی یہ خیار سے پہلے اخذ بالشفعہ کر سکتا ہے، کیوں؟ بناءً، یہ بنا رکھتے ہوئے، علی انتقال المبیع الی ملک المشتری، کہ بھائی مبیع منتقل ہو جاتی ہے مشتری کی ملکیت میں بہی، عقد کے ذریعے، فلو اوقفنا ہو، اگر ہم اخذ بالشفعہ کو کھڑا کر دیں، روک دیں، کس پر؟ علی انقضاء الخیار، کہ جب تک خیار ختم نہیں ہوگا تب تک تو شفعہ جاری نہیں کر سکتا، کہ شیخ، جیسے شیخ توسی نے یہ بات کی ہے، تو توقف علی انقضائہ، توقف، یہ شفعے کا جاری کرنا متوقف ہوگا علی انقضاء الخیار، خیار کے ختم ہونے پر، وعلی المشہور، لیکن مشہور قول تو یہ تھا کہ خیار کی مدت میں بھی اخذ بشفعہ کر سکتا ہے، لا یمنع الاخذ من التخایر، لا یمنع الاخذ، لا یمنع الاخذ من التخایر، منع نہیں کیا جائے گا کس کو؟ الاخذ، اخذ کو، تخایر سے، کیا مطلب؟ میرے خیال میں یمنع معلوم پڑے تو بہتر ہے، یعنی یہ اخذ بشفعہ منع نہیں کرتا من التخایر، ان کے خیار سے، یعنی آپ نے اخذ بشفعہ کیا اس کے بعد بھی خیار اپنی جگہ پر باقی ہے، کیوں؟ لأصالت بقاء الخیار، ہم شک کرتے ہیں اخذ بشفعہ کے بعد خیار باقی ہے یا خیار باقی نہیں، تو اصالت البقاء کہتی ہے کہ خیار ابھی بھی جو ہے باقی ہے، فَإِنْ اِخْتَارَ الْمُشْتَرِي اَوِ الْبَائِعَ الْفَسْخَ، اگر مشتری یا بائع اختیار کرتے معاملے کے توڑنے کو، تو بطلت شفعہ، تو پھر شفعہ باطل ہو گیا، کیونکہ شفعہ ہوتا ہی اس وقت جب یہ معاملہ پکا رہتا، وَإِلَّا اسْتَقَرَّ الْأَخْذُ، وَإِلَّا، یعنی اگر وہ معاملے کو نہیں توڑتے ہیں تو اخذ بشفعہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اصحاب، اور بعض علماء کرام نے نظریہ دیا ہے، فتویٰ دی ہے، قرار دیا ہے الاخذ، اخذ بشفعہ کو بعد انقضاء الخیار،
خیار کے ختم ہونے کے بعد، انہوں نے کہا خیار ختم ہوگا پھر یہ اخذ بشفا کر سکتا ہے۔ ان کا فتویٰ عجیب ہے، ما حکم ہی، جبکہ ان بعض مولویوں نے حکم بھی لگایا ہے بے بل ملک المشتری، کہ مشتری مالک ہو جائے گا بالعقد، عقد کے ذریعے، نظراً الی عدم الفائدۃ بہی، انہوں نے نظر کی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اخذ بشفا کا قبلہ، خیار سے پہلے۔ کیوں؟ جب تک خیار ہے تو شفیع مشتری سے وہ چیز نہیں لے سکتا، اذ لیس للشفیع انتزاع العین، شفیع کو حق نہیں ہے کہ وہ عین لے سکے، چھین سکے، قبل مضی مدت الخیار، جب تک خیار کی مدت نہیں گزری ہے، لعدم استقرار ملک ہی، اس لیے کہ ابھی مشتری کی ملکیت پکی نہیں ہوئی ہے، وظاہر ان ذالک جائز، بھائی ظاہر یہ ہے، شہید ثانی کا نظریہ، ان ذالک یہ اخذ بالشفا جائز ہے مدت خیار میں بھی، لا لازم، یہ لازم نہیں ہے، بل یجوز قبلہ، بلکہ جائز ہے اخذ کرنا قبل الخیار، خیار سے پہلے، وَإِن مُنِعَ مِنَ الْعَيْنِ، اگرچہ شفیع کو عین نہیں دی جائے گی، عین سے منع کیا جائے گا۔ بھائی کیا اس بحث میں فائدہ ہے؟ اخذ بشفا کرے تو بھی عین نہیں ملے گی، اخذ بشفا نہیں کرے گا تو بھی عین نہیں ملے گی۔ کہتے والفائدۃ تظہر فی النما، فائدہ ظاہر ہوگا نما میں، یعنی کیا؟ اگر اس نے اخذ بشفا کیا، مدت خیار میں وہ پلاٹ تو نہیں لیتا، اخذ بشفا کے وقت پلاٹ کی قیمت تھی 1,00,000 اور مدت خیار کے بعد اس کی قیمت ہو گئی 20,00,000، تو اس نے اخذ بشفا کیا تھا تو اوپر والی رقم بھی شفیع کی ہوگی، وغیرہ ہی، یا اس کے علاوہ اور کوئی اگر فوائد آپ کے نظر میں ہیں تو۔ وَحَتَمَ المصنف فی الدروس، مصنف صاحب نے کتاب دروس میں احتمال دیا ہے بطلان خیار المشتری، کہ مشتری کا خیار باطل ہو جائے گا، کیوں؟ بالعقد، جیسے میں نے اخذ بشفا کیا، بھائی اب وہ خیار کر کے بھی کیا کرتا؟ معاملہ باطل کرتا اور اپنے پیسے لیتا، وہ تو شفیع کی طرف سے اس کو مل رہے ہیں، لانتفاء فائدۃ الخیار، اس لیے کہ خیار کا فائدہ جو منتفی ہو جائے گا، اذ الغرض والثمن، اس لیے کہ غرض مشتری کی کیا ہے کہ معاملہ توڑ کے میں اپنے جو ہے کیا ہے وہ پیسے لے لوں گا، وقد حصل الثمن من الشفیع، جبکہ اس کو وہ پیسے جو ہے کیا ہے وہ شفیع کی طرف سے مل گئے ہیں، کما لو اراد رد بالعیب، اگر یہ مشتری چاہتا کہ اس معاملے کو ٹھکرا دے عیب کی وجہ سے، فاخذ شفیع، پھر بھی اگر شفیع یہ چیز لے لیتا ہے تو بھی اس کو پیسے مل جائیں گے، وَيُضَعَف، کہتے ہیں یہ جو وَحْتُ مِلَ والی بات ہے یہ ضعیف ہے، کیوں؟ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ لَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي الثَّمَنِ، بھائی فائدہ صرف ثمن میں نہیں ہے کہ مشتری کو پیسے مل گئے، فجاز ان یرید، ممکن ہے کہ مشتری نے ارادہ کیا دفع درک عنہ، کہ خود اس سے جو کیا ہے وہ نقصان دور ہو جائے، تو نتیجے میں ایسی صورتحال میں جو ہے یہ اخذ بشفا کریں گے تو بھی وہ معاملہ باطل نہیں ہوگا، معاملہ بھی اپنی جگہ پر باقی ہے اور خیار بھی اپنی جگہ پر باقی ہے، اس کے پس پردہ وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مشتری جانتا ہے۔ تو آج کے درس میں آپ سے صرف یہی سوال ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں جو معاملے کے وقت شفا جاری نہیں کر سکتے لیکن بعد میں وہ شفا جاری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔